تو پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری 2 سال میں ملک کی اکانومی ترقی کی ہے. ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے 5.6% تیسرے سال اور 6% جس سال ہمیں ہٹایا گیا. اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، آپ کی انڈسٹری. جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے. ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے. وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی. زراعت جس کے اوپر ہماری 60% آبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، زراعت کے اندر 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ 2 سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی. کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس. جو گنے کی بیچارہ کسان جو پہلے باہر شوگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی. اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر 180 ریٹ ہے تو اس بیچارے کو 120 ملتا تھا. اور پھر وہ 1 سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا، قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا. سب سے زیادہ پیسہ دلوایا، پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف. اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی، ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی، اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا. تو زراعت بھی صحیح راستے پہ تھی، ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی. ٹیکسٹائل کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے، انڈسٹری کے لیے. تو اس دور کے اندر جب ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی، ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئی، یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے. اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں، فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی، 2 سالوں میں 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے. تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا، اور آئی ایم ایف، یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے، ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے. اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی. عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی. ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے. تو جب ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی تھی اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے، اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا، اسلامی فلاحی ریاست. ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ، کبھی سنا ہے کہ کسی بھی مڈل انکم گروپ، غریب کو تو چھوڑے، جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے 10 لاکھ روپے کی، کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے. احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی اکنالج ہوا، جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا. انٹرنیشنلی اکنالج کیسے ہوا کہ سٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ، انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا. کامیاب پاکستان تھا. سستے قرضے نچلے 20 لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں، تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں، کسان پیسہ لگا سکیں. سود کے بغیر قرضے دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے. پھر پوری ایک ہاؤسنگ کا ہمارا پورا انسینٹیوائز کر رہے تھے، بینک پیسے دیں، کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں، جتنا کرائے دیتے تھے اسی کرائے کے اوپر قسطیں پے کر کے اپنا گھر بنا لیں. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی. اور جب ہماری حکومت جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوکت ترین نے پوری کوشش کی آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل، جدھر ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل، اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر، جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت، اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر بحران آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی. ہم نے یہ آگاہ کیا. وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو،
کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی. اور خاص طور پہ ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے. اور سب سے بڑی انڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, جس سے ڈالرز ملک میں آتے ہیں, جس سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ان کے پچھلے 5 سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں, جو یہ نون لیگ کے 5 سال تھے. ان کے جو دوسرے دور میں جو 97 سے 99 تک تھا, تب بھی کوئی ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا. دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے. تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی, اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں, اور وہ واضح ہو گیا. آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی. وہ اسمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے, جو انشاءاللہ میں کل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 1100 ارب روپے کے جب آپ اس کو ایگزامن کریں, 1100 ارب روپے کا جو پیسہ اس ملک کا چوری ہوا ہے, جو یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا معاف ہونے جا رہا ہے. اور اس لیے وہ آئے تھے, کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں. ایف آئی اے کا کیس جو شہباز شریف کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس, اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر 16 ارب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے. تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے. اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, سب اکانومسٹ جانتے ہیں, اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں, ملک کا دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. جس طرح سری لنکا جو نمبر 1 پہ ہے, جس طرح سری لنکا کا حال ہے, اب ہم 4تھے نمبر پہ آ گئے. اور موڈیز نے پاکستان کی نیگیٹو ریٹنگ کر دی ہے. موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کے قرضے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے, قرضے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے. ہم جب تھے انہوں نے نیگیٹو سے اس کو پازیٹیو کیا تھا, آج وہ پھر نیگیٹو پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں قرضے بھی ملیں گے, تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے. اور وہ بھی ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے, یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب قرضہ ملے گا. مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈا کا ہے. وابڈا خود قرضے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے, آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے. اس کا مطلب وابڈا کو باہر سے قرضے نہیں ملیں گے, اور یہ جو اتنی 50 سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے. تو آج یہ جو سارا معاشی بحران ہے, اس کی وجہ تھی یہ سیاسی بحران جو ان کی سازش کی وجہ سے آیا تھا. اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں, جب سے یہ سیاسی بحران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فارن ایکسچینج. روپیہ ہمارا گر کے تقریباً 28 روپے گر چکا ہے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے, روپے کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا, وہ مزید اور 10 روپیہ گر گیا. تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں, آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلٹی, جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا, یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی. اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے اب آگے, اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں, جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا, ایسا اگر الیکشن کروانا ہے, اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا. ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے, انہوں نے سارے استعمال کیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا, جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی, تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ. انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی.
ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی, ایف آئی آرز کاٹی, پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا, ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی. کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز, تو وہ میں آج داد دوں گا, وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو, اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا. ان کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی, وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی. ہمیں ایک یاد ہے. سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی, کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی, کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر, یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا, اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہے. چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے, ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے. 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے. کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا 40 لاکھ ووٹر مر جاتے, اس کو ریزائن کرنا پڑتا. لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے. ہم 8 ہمارے پاس کیسز ہیں, 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے, اس نے ریجیکٹ کر دیے. ہم پھر عدالت میں گئے اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا الیکشن کمیشن کو, جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی. اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بحران کا واحد حل فلف اور شفاف انتخابات کرانا ہے. تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. آج جو معاشی بحران ہے اس کی وجہ سیاسی بحران ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہے. کوہینور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.